اگلا ہمارا جو موضوع آ گیا پاسٹ کنڈیشننگ شیپس اے تھاٹ پیٹرن. پاسٹ کنڈیشننگ شیپس ایوری تھاٹ پیٹرن. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے کہ یا کوئی مائنڈ سیٹ لے کے آتا ہے یا یقین کوئی لے کے پیدا ہوتا ہے؟ تو یقیناً آپ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ اس کو سکھایا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو رول پلے کرتے ہیں اس کے پیرنٹ رول پلے کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے ٹیچر رول پلے کرتے ہیں, پھر میڈیا رول پلے کرتا ہے. اور میڈیا میں بھی الیکٹرانک میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا میں پھر موبائل ہے, پھر انٹرنیٹ ہے, پھر ٹی وی ہے اور پھر پرنٹ میڈیا ہے. تو اس طرح کر کے ہمارے پاس لرن کرنے کے لیے صرف 3 طریقے ہیں. نمبر 1 وربل لینگویج, نمبر 2 ماڈلنگ اور نمبر 3 ہم اسپیسیفک ایکسپیرئنس سے گزر کر سیکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارے وہ نیورل پاتھ وے پکے ہونے شروع ہوتے ہیں. پہلے تو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. اب پہلی بات آ گئی لینگویج کی. لینگویج جو ہے ہماری یہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے اور الفاظ جو ہیں وہ ہماری یقین اور ہمارے جذبات کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے یہ. وہ ہمارے بلیف کی اور ہماری فیلنگ کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہم کمیونیکیشن کے لیے یہ زبان ہی استعمال کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اس کا انحصار سننے والے پر ہے کہ سننے والا اس کو کیا معنی دیتا ہے. یہاں پہ ابہام ہے. یہ ابہام سے جو کنڈیشننگ ہو جاتی ہے اس کے ہماری پوری زندگی پر اثرات مرتب رہتے ہیں تب تک جب تک ہم اس کو تبدیل نہیں کرتے. کیسے؟ مثال کے طور پر I am a loser my son but you have to succeed. بیٹا میں تو ناکام رہا ہوں لیکن تم نے کامیاب ہو کر دکھانا ہے. No, it's his choice کہ اس کو کیا معنی دیتا ہے. اگر یہ معنی دیتا ہے کہ ڈیڈی آپ تو کامیاب نہیں ہو رہے مجھے کہتے ہیں, اور یہ بھی معنی دے سکتا ہے کہ اچھا میں ہو کے دکھاتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن میں یہ گیپ, بہت بڑا گیپ آ گیا. سارا ڈیپینڈ کرتا ہے سننے والے کے اوپر. ٹھیک ہے, اب جو معنی دے گا وہی اس کی لائف بنے گی. اسی طرح ایک اور جملہ ہے, یو کین نیور گیٹ سکسیس ان لائف بیکاز یو ہیو نیور اچیوڈ یور گول. اور سینئر اس کو بار بار یار پچھلے سال بھی نہیں کیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی نہیں کیا تھا, اس سے پچھلے سال بھی ٹارگیٹ نہیں تم نے اچیو, تم کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. اب اس کی چوائس ہے کہ یار 5 دفعہ مجھے شرمندہ کیا گیا, چلے یار اس دفعہ میں کر کے دکھا دیتا ہوں, کیونکہ جب تک ڈیسیژن نہیں ہوگا رزلٹ نہیں ملے گا. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ ساری آپ کی کمیونیکیشن کا انحصار سننے والے پر ہے. اسی طرح ایک اور جملہ, یو ڈونٹ ہیو اے برینس ان یور ہیڈ. اب تو بالکل ہی بے وقوف ہے, عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے تیرے پاس. اب وہ کیا اس کا, ایک تو یہ کہہ سکتا ہے اچھا یار یہ بار بار کہہ رہے ہیں چل میں اپنے کو امپروو کر لیتا ہوں, یہ بھی میننگ دے کے دیکھ سکتا ہے, اور یہ بھی میننگ دیکھ سکتا ہے واقعی میں بے وقوف ہوں, اور اس کے بعد پھر اور نیچے چلا جائے گا. اسی طرح یو آر اے فول سو یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ, تم تو بالکل بات سمجھ ہی نہیں سکتے. ہماری یہ کامن عام زبان استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم ان ادھورے جملوں کو وہیں پہ رہنے دیتے ہیں. وہ میننگ جو ہے NLP کا ایک پرنسپل ہے, میننگ آف دا کمیونیکیشن ریسپانس یو گیٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح یو آر آلویز کنفیوز, تم تو ہمیشہ ہی کنفیوزڈ ہی رہتے ہو. سننے والا اس کو کیا معنی دے رہا ہے, سارا انحصار اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کنفیوزڈ ہی رہتا ہوں اور اس کی کنفیوژن اور بڑھ جائے گی, اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو امپروو کرتا ہوں, امپروو کر کے میں ثابت کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہے,
تو جو میسج خود کو ہم دے رہے ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں ریپیٹڈ کریٹیسائز کیا گیا ہو, اس کے یا کوئی پنشمنٹ دی گئی ہو یا کوئی سرزنش ریپریمنڈ ہو, اس کے ہمارے اوپر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بچوں کے ساتھ کس طرح لینگویج استعمال کر رہے ہیں, اس کا بھی بڑا رول ہے. چونکہ میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ بیسیکلی لینگویج میں ہے کہ ہماری لینگویج کس طرح اثرات مرتب کرتی ہے ہمارے نیورون پر, اور نیورون سے پھر ہماری زندگی کے رزلٹ پر. تو پہلی بات آ گئی سیکھنے کے لیے لینگویج. دوسرا کام, اچھا اب ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی, وہ یہ کہ یہ وربل پیٹرن کے جو آپ کے اوپر اگر کوئی بیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں, ہاؤ ٹو چینج دیٹ. ہو سکتا ہے کہ ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی نہ ہو. تو پھر اس کا مطلب ہے رائٹ ڈاؤن آل دا نیگیٹو اسٹیٹمنٹس یو ہرڈ, جو آپ نے سنی ہوئی ہیں, اور پھر ہاؤ دی اسٹیٹمنٹ ہیو افیکٹڈ یور پریزنٹ لائف. اس وقت اس کے کوئی اثرات ہیں. ممکن ہے میرے پاس کئی ایسے کیس آئے ہیں جن کو بچپن میں بہت کچھ کیا گیا, لیکن انہوں نے کئی چیزیں اپنے آپ ہی انفارمیشن لے کے چینج کر لی ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی سٹل قائم ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جو سنی ہوئی ہو, اس کے نیگیٹو اثرات ہوں, تو پھر اس اسٹیٹمنٹ کو رائٹ ڈاؤن کرنا, دین گیو اے بیٹر میننگ. ناؤ اس کے میننگ کو چینج کر دیں, کیونکہ میننگ آپ ہی نے دیے ہوئے ہیں, کسی اور نے نہیں دیے ہوئے. تو میرا خیال ہے آپ کی کسی لائف میں تو نہیں ہوگا کسی کے ساتھ ایسا کوئی بھی, لیکن اگر ہو تو اس کے اوپر غور کریں اور اس لینگویج کو چینج کر کے آپ وہ میننگ دیں جو آپ دینا چاہتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ جس چیز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں اس کو امپروو کرنے کے میننگ دے دیں, اور وہ چیز جو ہے وہ بدل جائے گی. اس کے بعد دوسرا طریقہ جو ہے ہمارے سیکھنے کا, وہ ہے نقل کرنا, کاپی کرنا, ماڈل کرنا. ہم سب نے ایک کام سیکھا ہوا ہے, ایوری ون, اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے. غور کر سکتے ہیں کہ وہ کام کا ہم سب نے سیکھا ہوا ہے, ہماری تمام جنریشنیں سیکھتی چلی جا رہی ہیں, اور وہ کام بھی بڑا مشکل ہے, اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک کہ اس کام کو ہم کر نہیں لیتے, اور وہ ہے 2 ٹانگوں پر چلنا. کتنی معمولی سی بات ہے, اور بینگ اے ایڈلٹ ہم اس ابیلٹی کو بھول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کبھی گرتا ہے, کبھی ہونٹ پھٹ گیا ہے, کبھی دانت ٹوٹ گیا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں کرنا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام اگر ہم ماڈل کرتے ہیں یا کاپی کرتے ہیں تو یہ بالکل آسان ہے. فار ایگزامپل, آپ ایک نئی کار خریدتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار میں نے کسی سے نہیں سیکھنی, میں اس کی کیٹلاگ پڑھ کے تو کر لوں گا. ممکن ہے کر جائیں, بٹ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. اور اگر کوئی آدمی جو ایکسپرٹ ہے وہ کہتا ہے اچھا آئیں بیٹھے, یہ اس کا اسٹیئرنگ ہے, یہ اس کا انڈیکیٹر ہے, یہ اس کا ایکسلریٹر ہے, اور وہ جلدی آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ماڈلنگ کا ہمارے اوپر بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ سب کانشیس لیول کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں, بندہ اس کو بھولتا نہیں ہے. نمبر 1, جن کو آپ فالو کر رہے ہیں, ور دے کنسسٹنٹ اور انکنسسٹنٹ, کیا وہ مستقل مزاج تھے یا غیر مستقل مزاج تھے, کیا وہ جرت مند تھے یا بزدل تھے. اب اس میں کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ کہ وہ ذمہ دار تھے یا غیر ذمہ دار تھے, مرتب کی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ماڈلنگ جو ہے یہ ہماری زندگی میں بڑا گہرا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ہم کس طرح لوگوں کو دیکھتے ہیں, کس طرح اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں, کس طرح کولیگز کو دیکھتے ہیں, کس طرح اپنے جو بڑے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ان کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ ایسا ہے. ٹھیک ہے, ور دے کانفیڈنٹ اور لیک آف کانفیڈنٹ یا ان کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, ور دے انڈسٹریس اور آئیڈیل, کیا وہ محنتی تھے یا ہڈ حرام تھے. اس کا بڑا ہوا, اب دیکھیں نا, وہ محنتی ہے اور میرے اوپر اثرات آ گئے, حالانکہ وہ فیملی میں تو نہیں ہے لیکن میں اس کے ساتھ کام کیا.
تو پھر اس کا مطلب سیئنگ ادرس ڈوئنگ سم تھنگ ان اے سرٹن وے سنس چائلڈہڈ. اور بڑے ہو کر ہمیں بہت ساری چیزیں کچھ تو تبدیل بھی ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں ضروری ایسے ہی چل رہا ہو, کیونکہ یہ جو پروگرامنگ ہے, یہ جو کنڈیشننگ ہے, یہ ہوتی ہی رہنی ہے, مسلسل ہوتی ہی رہنی ہے ٹل ڈیتھ. یہ کنٹینیو پروسیس ہے. آپ یہاں پہ آئے, ممکن ہے کہ آپ کو کوئی 1 یا 2 یا 4 چیزیں مل جائیں جو آپ کی لائف کے اوپر افیکٹ کر جائیں, یا ایک ہی چیز ملتی ہے تو کر گئی نا, تو چینج تو آ گئی. سو اب اس کے ایفیکٹ کو کیسے چینج کرنا ہے, دیکھیے گا. رائٹ ڈاؤن دا امورل بہیویئرز آف اے گارڈین اینڈ نوٹس ہاؤ یو آر آئیڈینٹیکل. دین رائٹ ڈاؤن دا بیڈ افیکٹس آف دس ماڈلنگ. ایک بات ضروری ہے کہ کیا اس کا ایفیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یہ ضروری نہیں کہ ہو جائے, اگر ہوا ہے تو پھر چینج کرنا ہے, اگر نہیں ہوا تو پھر کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دین کریٹ اے بیٹر چوائس ناؤ. پھر جو آپ چاہتے ہیں اس طرح کی چوائس کریٹ کر کے اس کو نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے پکا کرنا ہے آپ نے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے یہ آپ نے اینڈ تک نہیں بولنی, کیونکہ ورک وہ کر رہی ہے. جب ہم ریپیٹڈلی کریں گے تو چینج آئے گی. اچھا, تھرڈ وے جو ہے ہمارے سیکھنے کا وہ ہے لائف کے اسپیسیفک انسیڈنٹ. اور آئنسٹائن پتہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی صرف سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے ایکسپیرینس کر کے. وہ باقی 2 چیزوں پہ نہیں, وہ تو وہ کہتے ہیں جی جب آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, جس چیز کا ایکسپیرینس میں سے ہم گزر جاتے ہیں اس کا سب کانشیس کی گہرائیوں میں اثر ہو جاتا ہے. ایک آدمی لفٹ میں جا رہا ہے, بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ زندگی بھر لفٹ میں نہیں جائے گا, اس کے اوپر اثرات مرتب ہو گئے. تو اسپیسیفک انسیڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس بکر سے آئے, مجھے پتا کیا کہتا ہے, جمشید تھا اس کا نام شاید, کہتا ہے جی پہلے میں نے کام کیا, ڈیری فارم بنایا, میں اس میں ناکام ہو گیا. اچھا بھی, پھر میں نے کریانے کا سٹور بنایا, میں اس میں بھی ناکام ہو گیا. کہتا پھر میں نے ایک نرسری بنائی, میں اس میں بھی ناکام ہو گیا. اور پھر الٹیمیٹلی اچھا پڑھا لکھا ہے, اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کہتا ہے جی پھر میں نے اسکول کھولا ہے لیکن اس پہ بھی ناکام ہو گیا میں. اب اس کے یہ بیڈ ایکسپیرینس ہو گئے. اب اس جب تک ان ایکسپیرینس کے بیڈ ایفیکٹ کو میننگ چینج کر کے نہیں کرے گا تو سکسیس کے چانسز کم ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح ہماری زندگی میں اچھے ایونٹ بھی ہوتے ہیں جن کے ہمارے اوپر پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں, لیکن وہ ایکسپیرینس جن کے بیڈ ایفیکٹ ہوں ان کو ریموو کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے بڑی ضروری, کہ آپ عام قسم کے ایکسپیرینس تو چینج کر لیں گے, اگر سویئر قسم کے ہوں گے تو وہ آپ کو کسی ساتھ گائیڈ کی ضرورت پڑے گی. مثال کے طور پر جتنے فوبیاز ہیں وہ اکیلا نہیں کر سکتا, کیونکہ خالی میننگ دینے ہے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے, اس کے لیے کسی کی سپورٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سو اسپیسیفک انسیڈنٹ اگر آپ کی لائف میں جنہوں نے آپ کی جاب کے اوپر, آپ کی ورکنگ کے اوپر کوئی ایسے اثرات مرتب کیے ہوں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, اس ایونٹ کو, سچویشن کو, اور اس کو ری پلے کر کے مائنڈ میں اس کو میننگ بدل دیں. کیسے؟ اسپیسیفک بیڈ ایونٹ, اور پھر اس کے بعد ہاؤ ہیز ایچ ایونٹ افیکٹڈ بائی یور پریزنٹ لائف, افیکٹڈ یور پریزنٹ لائف. دین وٹ یو ہیو لرنڈ فرام دیز ایکسپیرئنس. اب میننگ بدل گئے نا جب آپ نے کہا. اگر وہی آدمی کو پھر میں نے کہا بھائی آپ کے 4 انسیڈنٹ ایسے ہوئے جس میں آپ نے نقصان اٹھایا, اب ایک فہرست تو بناؤ ان 4 میں آپ نے کیا سیکھا. اب وہ فہرست بنا رہے ہیں, اور فہرست بناتے بناتے کہتا ہو مجھے پتا چل گیا میں نے اب کیا کرنا ہے. کیا ہوا, اس کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی کہ میں نے تو اتنا کچھ سیکھا ہے اور میں اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کو نہیں کرنا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. سو ان اسپیسیفک انسیڈنٹ کے جو ہماری زندگیوں پر گہرے اثرات ہوتے ہیں
ان کو چینج کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ کنڈیشننگ ہے ساری.